اگر ہم ایوب علیہ السلام کی اگزامپل لیں تو ان کو بڑی شدید بیماری پہنچی اور 18 سال انہوں نے اس بیماری میں گزارے. اب کسی بیماری میں، اور شدید جو کرونک ڈیزیز ہوتی ہے، اس میں 18 سال گزارنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی. یہ 4-5 دن کا ہمیں بخار ہو جاتا ہے تو ہم سے کیا ہوتا ہے، حالت خراب ہو جاتی ہے. ہفتہ، 2 ہفتہ، 3 ہفتہ، 1 مہینہ کوئی بیماری ہمیں پہنچ جائے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا. ہم مایوس ہونا شروع رہتے ہیں اور مایوسی کی باتیں شروع کر دیتے ہیں. ایوب علیہ السلام 18 سال اس حال میں گزارے کہ ان کے جسم پہ جو ان کو بیماری لگی تھی، ان کا سارا جسم اس بیماری نے جو ہے وہ گھیر لیا تھا. صرف ان کی زبان حرکت کر سکتی تھی، باقی پورا جسم جو ہے وہ ان کا حرکت نہیں کر سکتا. لیکن اس حالت میں بھی کیا تھا، انہوں نے صبر سے کام لیا اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو الٹیمیٹلی اس بیماری سے نکالا. یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہم جانتے ہیں. 10 سے 12 سال کے تھے جب اپنے والد سے جدا ہوئے تو پہلا جھٹکا لگا، کیا صبر کیا. بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، انہوں نے صبر کیا. کنویں سے نکال کے غلام بن گئے، انہوں نے صبر کیا. اپنا ملک جو تھا وہاں سے لے کے غلام بنا کے ان کو مصر لے جایا گیا، انہوں نے صبر کیا. مصر پہنچنے کے بعد جو مصر، عزیز مصر کی بیوی تھی، اس نے جو ہے ان کو ورگلانے کی کوشش کی. انہوں نے اپنے آپ کو روکا، جس کی وجہ سے ان کو جیل میں ڈال دیا گیا، انہوں نے صبر کیا. تو یہ ساری کیفیات جو ہیں ان کی زندگی میں کانسٹنٹلی 10 سال 12 سال سے لے کے 40 تک کی جو عمر ہے، ان کی ایج ہے، وہاں تک ان کا ٹوٹل صبر ہی ملتا ہے ہمیں. اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پوزیشن عطا فرمائی کہ ان کی زندگی میں بہتر دن آئے اور الٹیمیٹلی پھر ان کے والدین اور ان کے جو بھائی تھے وہ بھی ان سے دوبارہ ان سے مل گئے. تو یہ کیا نظر آتا ہے، یہاں پہ بھی ہمیں صبر نظر آتا ہے. اسی طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صبر ہی صبر ہے. بچپن میں والدہ چھوڑ کے چلی گئی، ان کا انتقال ہو گیا، آپ نے صبر کیا. پھر جب آپ جو ہے وہ دین کی دعوت کا کام کرنا شروع ہوئے تو جب باہر سے مشکلات آنا شروع ہوئیں تو آپ کی جو سپورٹ تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور آپ کے چچا، ان دونوں کا انتقال ہو گیا، آپ نے وہاں پہ صبر کیا. اور پھر جب طائف گئے وہاں پہ آپ کو تکالیف دی گئی، آپ نے وہاں بھی صبر کیا. مکہ میں رہتے ہوئے آپ کو تکالیف دی گئی، آپ نے صبر کیا. آپ کو ایسے القابات دیے گئے کہ یہ شاعر ہے، یہ مجنون ہے، اور اس طرح کی باتیں جب کی گئیں تو آپ نے صبر کیا. تو کانسٹنٹلی اگر ہم لائف دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ آپ کی زندگی میں بھی صبر ہی نظر آتا ہے. تو ہم سب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں اپنی زندگی میں اگر جب بھی کوئی مشکل آتی ہے تو صبر ایک ایسا ٹول ہے کہ جس سے ہم اس مشکل کو زیادہ بہتر طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں. اور کس طریقے، اس میں ایک چیز اپنے آپ کو جو ریمائنڈ کرانے والی ہوتی ہے، دیکھیے جو سچویشن ہو گئی، اگر تو اس سچویشن میں سے نکلنے کا کوئی اچھا سولوشن موجود ہے تو انسان کو تدبیر کر کے اس سولوشن کو اپلائی کر کے اس مشکل سے نکل لینا چاہیے. اور اگر سولوشن موجود نہیں ہے تو یاد رکھیں کہ چیخنے چلانے سے اور گالی گلوچ کرنے سے اور انتقام کی آگ میں حد سے گزر جانے سے کیا ہوگا کہ اس مسئلے کا حل نہیں ہوگا، بلکہ پرابلمز اور بڑھ جائیں گی. اسی لیے ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کیونکہ اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا. اب اگر اس وقت تم صبر نہیں کرو گے اور صبر نہ کرنے کی وجہ سے جو آگے آنے والی زندگی ہے، ہو سکتا ہے کہ تم کچھ ایسے ایکشنز لے لو جو کہ تمہاری سچویشن کو اور ورس کر دیں، اور بعد میں تم ریگریٹ کرو کہ چلو بھائی جو مصیبت آئی تھی وہ تو اتنی بڑی نہیں تھی، لیکن اس کے بعد جو چیزیں ہوئیں، خاندان والوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر دیا، کبھی کبھی لڑتے جھگڑتے ہوئے کیا ہوتا ہے کہ قتل و غارت تک پوزیشن پہنچ جاتی ہے. اور پھر بعد میں ہوتا ہے انسان جب تھوڑا سا ٹھنڈا ہوتا ہے، جب ایموشن سیٹل ہوتے ہیں، غصہ سیٹل ہوتا ہے، انا جو ہے تھوڑی ٹوٹتی ہے، تو پھر اس وقت انسان کو ہوش آتی ہے کہ میں نے کیا کر دیا. تو اس وقت جو ریگریٹ کرنا ہے، اس وقت جو افسوس کرنا ہے، جبکہ افسوس کرنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا. اسی لیے اس افسوس سے بچنے کے لیے ہمیں یہ سولوشن دیا جا رہا ہے کہ جب بھی کوئی مشکل اور مصیبت آئے تم صبر کرو اور صبر کے ذریعے سے مدد طلب کرو.